زندگی میں ہر انسان کے دل میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دن رات مانگتے ہیں، کبھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر، کبھی تنہائی میں آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ، یہ میرا دل چاہتا ہے، یہ میری زندگی کا خواب ہے۔ لیکن وقت گزرتا ہے، دعائیں جاری رہتی ہیں اور جواب خاموشی میں چھپا ہوتا ہے۔ اس وقت دل میں وسوسے آتے ہیں، کیا میری دعا سنی بھی جا رہی ہے؟ کیا اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ یقین جانو، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ لیکن یہ جواب کبھی فوراً آتا ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی ہمارے اندازے کے بالکل مختلف صورت میں۔ اور یہی اصل امتحان ہے صبر کا۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ کر انتظار کریں۔ صبر کا مطلب ہے انتظار میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، دل میں شک نہ لانا، اور ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ جیسے کسان بیج بوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بیج کو پھل دینے میں وقت لگے گا۔ وہ روز پانی دیتا ہے، مٹی کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن جلد بازی نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو اس نے بویا ہے وہ آگا اپنے وقت پر۔ تمہاری دعا بھی ایک بیج ہے، اللہ نے اسے تمہارے نصیب کی زمین میں بو دیا ہے، لیکن پھل تب آئے گا جب وہ تمہارے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اگر پھل کچا ہوگا تو وہ فائدہ نہیں دے گا، اسی لیے اللہ تمہیں انتظار میں رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری تیاری کب مکمل ہوگی، تمہاری طاقت کب بڑھ جائے گی، اور کب وہ دعا تمہارے لیے رحمت بنے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ یہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہاری محنت، تمہارے آنسو، تمہارا انتظار صبرائے گا نہیں جا رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور تمہارے لیے بہترین وقت تیار کر رہا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو، چاہے حالات تمہیں روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ چیز تمہارے حق میں ہے تو کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں سکتی، اور جو تمہارے لیے نہیں ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتی، چاہے پوری دنیا تمہارے حق میں ہو۔ جب تم دعا کرو، ساتھ یہ دعا بھی کرو، یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، اور میرا دل اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا تمہیں دو چیزیں دے گی: سکون، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور یقین، کیونکہ تمہارا دل اللہ کی رضا میں مطمئن ہوگا۔ کامیابی ہمیشہ ان کے پاس آتی ہے جو صبر اور شکر دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ صبر تمہیں انتظار سکھاتا ہے، اور شکر تمہیں ہر حال میں خوش رکھتا ہے۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ اکثر وہ نعمت کھو دیتے ہیں جن کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے خوبصورت گھر دے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، لیکن فوراً گھر نہیں دیا۔ وہ شخص صبر کرتا رہا، لیکن کچھ وقت بعد مایوس ہو گیا اور دعا چھوڑ دی۔ چند سال بعد اسے پتا چلا کہ جس وقت وہ دعا مانگ رہا تھا، اسی وقت ایک بہترین جگہ اس کے نام ہونے والی تھی، لیکن وہ دعا جاری رکھتا تو وہ گھر اسے مل جاتا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، دعا جاری رکھو، صبر رکھو، کیونکہ تم نہیں جانتے اللہ تمہارے لیے کیا تیار کر رہا ہے۔ اگر آج تمہاری دعا پوری نہیں ہو رہی تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے۔ صبر رکھو، شکر ادا کرو، اور یقین رکھو سب مل جائے گا، بلکہ وہ ملے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔